پرانا عہد نامہ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 20واں باب حزقیل کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور ہم اس کی 20ویں سے 26ویں آیت تک پڑھیں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور میرے سبتوں کو مقدس جانو، اور میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ لیکن فرزندوں نے بھی مجھ سے بغاوت کی، وہ میرے آئین پر نہ چلے، نہ میرے احکام کو مان کر ان پر عمل کیا، جن پر اگر انسان عمل کرے تو ان کے سبب سے زندہ رہے۔ انہوں نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا۔ تب میں نے کہا میں اپنا قہر ان پر نازل کروں گا اور بیابان میں اپنے غضب کو ان پر پورا کروں گا۔ تو بھی میں نے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کیا، تاکہ ان قوموں کی نظر میں جن کے دیکھتے ہوئے میں ان کو نکال آیا ناپاک نہ کیا جائے۔ پھر میں نے بیابان میں ان سے قسم کھائی کہ میں ان کو قوموں میں آوارہ اور ممالک میں پراگندہ کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے۔ میرے آئین کو رد کرتے تھے اور میرے سبتوں کو ناپاک کرتے تھے، اور ان کی آنکھیں ان کے باپ دادا کے بتوں پر تھیں، سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے احکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہے، اور میں نے ان کو انہی کے ہدیوں سے یعنی سب پلوٹوں کو آگ پر سے گزار کر ناپاک کیا، تاکہ میں ان کو ویران کروں اور وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں۔ آمین۔ زندہ خدا کی شکر گزاری جو ہم سے بولتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے، بلکہ اس کے پاک بیٹے اور بیٹیاں بن کر زمین پر اس کی کامل اور پاک مرضی کو جانتے ہوئے زندگیاں گزاریں۔ ہلیلویا۔ سو یہ خدا کا بڑا ایک خاص فضل ہے، یہ خدا کی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ وہ ہم سے بولتا، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی پسندیدہ زندگی کو گزارے، نہ کہ اپنی پسند کی زندگی گزارے۔ جہاں بھی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ہمیں خدا کے دل کے بارے میں، اس کی مرضی کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہم سے کیا توقع کر رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں حزقیل جو خدا کا نبی ہے، نبی کو کہتے ہیں نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، نبی خدا کا نبی کے منہ کے اندر جو آواز ہوتی ہے وہ خدا کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ ہلیلویا۔ نبی اپنے مرضی سے وہ باتیں نہیں کہتا، وہ خدا کے دل کی باتیں بول رہا ہوتا ہے۔ حزقیل جس کی خدمت کا احاطہ بہت بڑا ہے، خدمت کا حلقہ بہت بڑا ہے، بڑے زیادہ ایام دیے، بہت زیادہ خدمت دی، بہت زیادہ رویا اور نبوتیں دے کر خدا نے اس کو استعمال کیا، اس لیے وہ ایک بڑا نبی ہے جس کو زیادہ وقت دیا، زیادہ کلام دیا، زیادہ اپرچونٹیز دی خداوند نے۔ اور حزقیل ایک اہم موضوع پر خدا سے کلام لیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، بولے آمین۔ خدا اپنے لوگوں سے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، اقرار کریں گے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ خدا
قوم بنی اسرائیل سے کلام کر رہا تھا، خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ اور بیٹھی ہوئی جماعت، ہم میں سے ایک ایک انڈیویجولز کی بات ہے، انفرادی طور پر، شخصی طور پر ایک ایک زندگی کے بارے میں خدا کلام کر رہا ہے۔ اور حزقیل کے منہ کے اندر جو کلام تھا قوم بنی اسرائیل کے ایک ایک فرد کے لیے تھا، اور بڑے اہم موضوع پر کلام تھا۔ 20ویں آیت میں کیا پڑھا ابھی ہم نے شروع کیا ہے؟ حزقیل 20واں باب 20ویں آیت سے جہاں شروع کیا ہے، اور میرے شبدوں کو مقدس جانو۔ آپ سے مجھ سے خداوند کہہ رہا ہے میرے مقدسوں کو، شبدوں کو کیا کرو؟ مقدس جانو۔ میرے شبدوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں۔ ادھر خدا ہے، ادھر انسان ہے، بیچ میں ایک نشان ہے، اور وہ کس چیز کا نشان ہے؟ سبت کا نشان ہے۔ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پوچھا جاتا ہے کوئی نشان ہے تو بتائیں۔ اگر کسی کا کوئی کٹ ہے، کوئی زخم کا نشان ہے، کوئی صحیح کوئی دان، تو وہ بتائے گا کہ ڈیمیج کیا ہے اس کی باڈی کے اندر۔ نشان دہی کرتے ہیں، کچھ باتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میرے اور تمہارے درمیان سبت ایک نشان کے طور پر ہو۔ ایک طرف خدا، ایک طرف انسان، سبت ایک نشان کے طور پر ہو۔ خدا کہہ رہا ہے حزقیل کو، حزقیل نبی ہے، خدا کی دل کی باتیں کہہ رہا ہے۔ حزقیل کے منہ کے اندر جو کلام ہے وہ بول رہا ہے کہ میرا خدا کہہ رہا ہے کہ سبت تمہارے اور میرے درمیان ایک نشان کے طور پر ہو، جس سے میں یہ جانوں گا کہ تم میرے سبت کو پاک مانتے ہو، جس سے میں اس نشان سے یہ جانوں گا کہ تم میری عزت کرتے ہو۔ اگر یہ نشان سبت کا ہٹ جائے گا، سبت کی تعظیم ہٹ جائے گی، فرما برداری ہٹ جائے گی، سبت کو ورشپ نہیں کرو گے، ہیکل میں نہیں جاؤ گے، کلام نہیں سنو گے، میری آواز کے سنما نہیں ہوگے، تربیت پانے کے لیے میرے گھر میں نہیں آؤ گے، تو یہ نشان ہٹ جائے گا، اور پھر تم اس نشان کو یعنی سبت کو پاک نہیں مانو گے۔ آئے ذرا خروج کی کتاب، پھر ہم یہاں پر ہی واپس آئیں۔ خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب جس میں 10 احکام ہے۔ خروج کی کتاب 20واں باب 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یاد کر کے، کیا جی؟ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک مان۔ سب دہرائیں گے، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک مان۔ خدا نے سبت کو کیا ٹھہرایا ہے؟ پاک ٹھہرایا ہے۔ 6 دنوں میں، 5 دنوں میں ساری کائنات، اور 6 دن انسان کو بنایا، اور 7واں دن اگر انسان نے کوئی دیکھا ہے تو وہ سبت کا دن ہے۔ لیکن ہم نے بہت سارے کام ڈھونڈ لیے، بہت ساری مصروفیت تلاش کر لی ہے، ساریاں مکانا اتوار نو لانیاں، ساریاں صفائیاں اتوار والے دن ہی کرنیاں، یاد کر کے ادھر ہی کپڑے دھونے نے، ادھر ہی واشنگ مشین لگی، بازار بھی ادھر ہی جانا ہے، بہن کو بھائی کو جانا ہے، ادھر بھی کر دیا صفائیاں، بس۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ بولے میرے ساتھ، یاد کر کے سبت کا دن کیا ماننا؟ تو ایک بات، پہلی بات جو آج ہم نے سیکھ لی ہے، سبت کا دن کون سا دن ہے؟ پاک دن ہے۔ لیکن خدا حزقیل سے کہہ رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے میرے سبتوں کو ناپاک کیا ہے۔ خدا نے اس کو پاک ٹھہرایا ہے، تو جب ہم اس نشان کو بیچ میں رکھیں گے، خدا اور انسان کے درمیان سبت ہوگا، تو اس بات کا نشان اور ثبوت ہے کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، ہم اس دن کو پاک مان رہے ہیں، ورنہ یہ دن ناپاک ہو جائے گا۔ ہمارے چال چلن، رہن سہن، طور طریقوں سے، سبت کو توڑنے سے، بندگی نہ کرنے سے خدا کی عزت کا معاملہ ہے۔
خدا جذبات رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ فلاں گیا تھا اور دیکھو جی انہوں نے پتہ ہی نہیں ہماری بےعزتی ہوئی ہے, 4 چکن ڈالا گیا سے روٹی کی کھانی سے ہوئی, چائے نہیں سی آ رہی, ہماری بےعزتی ہوئی ہے. ہم جذبات رکھتے ہیں, ہماری بےعزتی ہوئی ہے. خدا بھی جذبات رکھتا ہے. اور اگر لاسر کی بہنیں لاسر کی قبر پر رو رہی تھی تو یسوع بھی جذبات رکھتا ہے. جب ہم دکھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دکھی ہوتا ہے. لکھا ہے جب اس کی بہنیں رو رہی تھی تو یسوع کے بھی آنسو بہنے لگے. ہلیلویا. وہ جذبات رکھتا ہے. اگر ہماری انسان ہوتے بےعزتی ہوتی ہے, خدا بھی بےعزتی محسوس کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ اس سے تم میری بےعزتی کرتے ہو اور میرے شبدوں کو مقدس جانو اور وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہو تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا کیا ہوں, خدا. سمجھے جی بات کو؟ اگر یہ نشان تمہارے اور میرے درمیان جو نشان ہے وہ سبت کا نشان ہے, اور یہ نشان اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مجھے خدا مانتے ہو. اگر تم سبت اس نشان اور ثبوت کو مٹا دو گے تو اس بات کا اعلان کر رہے ہو کہ خدا ہمارا خدا نہیں ہے, ہمارا کوئی اور خدا ہے, ہمارا کوئی اور ضروری کام ہے, ہمیں اور بہت سارے کام ہیں. یاد کر کے اس لیے خدا نے کہا کہ اگر تو بھول جائے تو اس کو یاد کرنا آج کیا ہے, آج کون سا دن ہے. جب ہفتہ آ جائے نا اس کو کہے میرا تیاری کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ کپڑے اس نے پریس کیا, آپ نے جوتے ساکس چرچ کے لیے اس دن تیار کیا, آپ نے آپ کو پریپیئر رکھے, پریپریشن پوری اسی دن کرے, تیاری کرے. کل کون سا دن ہے؟ سبت کا دن. اس کو منڈے سے یاد کرنا شروع کرے. یاد کر کے تو یہ ایک نشان ہے, یہ نشان اور ثبوت نہیں مٹنا چاہیے. اس سے خدا جانے گا ہم خدا کی عزت کرتے ہیں. یہی حزقیل کی جو کتاب ہے, اگلا جو چیپٹر ہے 23واں, وہاں پر ہم دیکھیں گے 23واں باب اور ہم دیکھیں گے اس کی آیت نمبر جو 38 ہے. اس کے سوا 23واں باب 38ویں ہے. اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا, میرے گھر کو کیا کیا؟ ناپاک کیا, اور میرے سبتوں کی بے حرمتی کی. آگے پیچھے آپ پھر اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے انہوں نے میرے مقدس کو, میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو کیا کیا؟ ناپاک کیا. ان کی زندگیاں ناپاک ہے. وہ غیر معبودوں کے اڈوں اور ٹھکانوں پر مذہبوں پر بھی جاتے ہیں, میرے گھر میں بھی آتے ہیں, اور وہ 2 کشتیوں کے مسافر ہیں, وہ 2 دلے ہیں, وہ گناہ میں بھی ہے, خدا کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. اس کو بھی خدا کہتا ہے میرے سبت کی توہین ہے اور بے حرمتی ہے سبت کی, اور میرے گھر کی توہین ہوئی ہے, اس کو ناپاک کیا گیا ہے. یہی جو حزقیل کی کتاب اور جو 22واں باب ہے, اس کو دیکھیں کتنا سیریس میٹر ہے. خدا اس سبت کو کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے, ہم اس کو اس کی عزت کریں. 22واں باب اور جو اس کی 8ویں آیت ہے, تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا, تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کر کے سبت کے دن کو کیا ماننا؟ پاک ماننا. خدا نے سبت کے دن کو کیا ٹھہرایا ہے؟ پاک ٹھہرایا ہے. خدا کہہ رہا ہے میری پاک چیز کو, تم پاک چیز کو کیا کرتے ہو؟ ناچیز جانتے ہو, اور میرے سبتوں کو کیا کرتے ہو؟ ناپاک کرتے ہو. یہی جو چیپٹر ہے جو حزقیل 22واں باب ہے. آگے ہم چلتے ہیں, آیت نمبر جو 26 ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس پر خدا بات چیت کر رہا ہے. 26 میں اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا. ہے جی, کس نے؟ اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا
اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا، اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم ہی نہیں دی۔ سنتے جائیں، اور میرے شبدوں کو نگاہ میں نہیں رکھا، اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں کاہنوں میں، اپنے لوگوں میں، کلیسیا میں، قوم میں کیا ہوا؟ بے عزت ہوا۔ کس نے خدا کی بے عزتی کی ہے؟ کاہنوں نے شریعت کو توڑا ہے، اور انہوں نے جو نجس و طاہر ہے، طاہر پاک ہے، نجس ناپاک اور پاک میں کوئی امتیاز کی تعلیم ہی نہیں دی، فرق ہی نہیں بتایا کہ پاک لوگ کون ہیں، ناپاک لوگ کون ہیں۔ اور مقدس اور عام لوگوں میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا۔ عام لوگ تو گناہ میں، ناپاکی میں جو زندگی گزارے ہیں، وہ تو ہیکل میں نہیں آئیں گے، وہ تو سبتوں کو پاک نہیں مانیں گے، لیکن رہی پاک لوگوں کی بات، وہ بھی انہوں نے تعلیم نہیں دی، اور وہ بھی تھکتے تھکتے رہتے جن کی جگہ یہاں پر تھی، آتے آتے پیچھے رکتے لڑکتے ہوئے تھکتے ہوئے وہ بھی گمراہ، سست اور لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ پاک لوگ بھی ناپاکی اور بربادی اور تباہی اور سستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا ہے، اور انہوں نے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا کہ لوگ غیر حاضر ہو رہے ہیں، سبتوں کی عزت نہیں کر رہے کہ اس پر کوئی کلام ہی سنایا جائے۔ کیونکہ خادم کہتا ہو پچھلے اتوار ہونی ہے، انہیں کہنا لا میں نہیں گیا، اور پاسا نے میرے تھے کلام سنائی، وہ کہتا جب میں رہن دینا میں سناتا ہی نہیں تھے، خاص بات ہے نگڑ چاہیے دائیگی پہ کلام آگا، کہتا لا اس مہینے میں دائیگی نہیں دیتی ہوں، پاسا وہ ویلا ساڑھے تھے انہیں گیڑا چاڑ دیتے نا اچھی پر ہے۔ ابھی ہم نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، آج کا کلام کس کے لیے ہے تو پھر بولے آج کا کلام جی۔ بادشاہی سجے کبے نہ ہے، جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر میری زندگی میں پوری ہو۔ زمین تو بہت بڑی ہے، اپنے آپ کو تو پیش کرے، تیری بادشاہی میری زندگی میں آئے، میرے دل کے اندر آئے۔ سو حزقیل کو خدا یہ کہہ رہا ہے، کاہنوں نے تعلیم نہیں دی، رہتے رہتے اکھڑتے گمراہ ہوتے چل چھوڑتے لوگ چھوڑتے چلے گئے، اور انہوں نے تعلیم نہیں دی، انہوں نے میرا گناہ کیا ہے، کاہنوں نے میری بے عزتی کی ہے، لوگ سبتوں کی توہین اور میرے گھر کی بے حرمتی کر رہے تھے، اور انہوں نے بر وقت کلام نہیں سنایا۔ آئے ذرا گنتی کی کتاب اور اس کا 15واں باب اور آیت نمبر ہم 32 سے 35 تک پڑھیں گے۔ اور جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے، جب بنی اسرائیل ان دنوں ایک آدمی ان کو سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، اور جن کو وہ لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا وہ اسے موسیٰ اور ہارون اور ساری جماعت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے حوالات میں رکھا۔ کہاں پر رکھا؟ حوالات میں رکھا، کیونکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے، اور ساری جماعت لشکر گاہ کے باہر اسے سنسار کرے۔ سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خدا قوموں کا خدا نہیں ہے، خدا ایمانداروں کا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اس کا مطلب یہ نہیں مجھے یہ قوم پسند ہے تو یہ پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہے خدا کو موابی لوگ پسند نہیں، جو لوط کے اس کی بیٹیوں میں سے لوط کی اولاد پیدا ہوئی تھی، غلطی اس کی بیٹیوں کی تھی، اور خدا نے کہا امونی
اور موابی میری بادشاہی میں کبھی داخل نہیں ہوگی، لیکن روت وہ بھی تو موابی لڑکی ہے نا جو اپنی ساس نومی کے ساتھ آ گئی، اور چونکہ جب کوئی اپنا غیر معمولی ایمان کا اظہار کرتا ہے، بتوں معبودوں نافرمانیوں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خداوند اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، ہیلیلویا، خدا اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، خدا اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ نومی نے اپنے معبود اور بت اور پرانی گناہ سے لت پت زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا ہے۔ وہی روت ہے جو داؤد کی پردادی بن گئی، وہی روت ہے جس کے نام سے بائبل مقدس میں کتاب موجود ہے، وہی روت ہے جس کو یسوع مسیح کے نسب نامے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب بھی یسوع کے بارے میں پڑھیں گے متی کی انجیل میں پہلا چیپٹر روت کا ذکر آئے گا۔ کون ہے؟ خود وہ کہتا ہے ان قوموں سے رابطہ نہ کرو، عہد نہ کرو، رشتے نہ کرو، لیکن خود اس کا بیٹا، اس نے کہا خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خود جان دیتا ہے لیکن ان کے لیے جو وفادار ہیں، جو توبہ کرنے والے، اقرار کرنے والے ہیں۔ یہ شریعت سخت تھی، یہ قوانین سخت تھے۔ خدا قوموں کا خدا نہیں ہے، خدا کسی گروہ ایمانداروں کا خدا ہے، توبہ کرنے والوں کا خدا ہے، نینوا کے لوگوں کا خدا ہے، ٹاٹوڑنے والوں کا خدا ہے، زندگی تبدیل کرنے والوں کا خدا ہے، انہیں بادشاہی کی نوید سناتا ہے، اور وہ صلیب پر لٹکے ہوئے گنہگار ڈاکو کو بھی نوید سنا سکتا ہے۔ جب اس نے ڈاکو نے سنا کہ یسوع نے کہا اے باپ نے معاف کر جنہوں نے داڑھی نوچی، بال نوچے ہیں، کوڑے لگائے ہے، اس کی لباس پر کلا ڈالا ہے، اس کے منہ پر تھوکا ہے، یسوع مسیح نے کہہ دیا اے باپ نے معاف کر، ڈاکو نے فوراً فیصلہ کیا اگر وہ ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے گا، اور وہ اقرار کر کے توبہ کر کے کہنے لگا یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یسوع نے سے کیا جواب دیا؟ جو غیر معمولی ایمان کا اقرار کرتے، اظہار کرتے ہیں، یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ ہوگا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ جو غیر معمولی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ہم اس کو مار کے کھلاتے بھی ہیں، مار کے پڑھاتے بھی ہیں۔ ٹیچر اسکول میں وہ ان کے ساتھ وہاں پر بھی ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے بچے جب ٹیچر جتنے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان پر وہ سختی نہیں ہوتی، پیار سے بتایا جاتا ہے یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے۔ نہیں کیا کیوں؟ وجہ تھی بزی تھے کل، اچھا چلو آج نہیں تو پھر کل کر کے آنا سارا کام۔ اسکول میں، ٹیوشن میں، یونیورسٹی میں کتابیں پکڑنے چال ڈھال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پرانا عہد سخت ہے، خدا سزائیں دے کر سختی کر کے انسان کو سکھا رہا تھا۔ اب خدا یسوع مسیح نے ساری سزائیں اور ساری خطائیں، سارے بوجھ اپنے اوپر لے لیے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہمیں پیار سے بتا رہا ہے، خدا کے سٹینڈرڈز، اس کے معیار کبھی نہیں بدلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ وہ سزا نہیں۔ یہ شخص سبت کے دن کیا کر رہا تھا؟ لکڑیاں چن رہا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچے پالنا بھی تے عبادت ہے نا جی، دیکھو جی پادری تے ویلے ہوندے نا، تو ہی تے ویلے ہو، ایسا کام کار بھی کر رہے ہوندے رہتی دی رات تک سارے کو نہیں دعواتی وزٹ ہوئی۔ اور اس شخص کو دیکھیں ذرا جو 35ویں آیت ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے۔ پھر غور کریں، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ شخص ضرور جان سے مارا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ موسیٰ۔ موسیٰ نے خدا سے پوچھا اس شخص کے لیے کیا کیا جائے؟ سبت کے دن اس نے کیا ہے؟ لکڑیاں چن رہا ہے، پیٹ پالتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے، سبت کو توڑتا ہے۔ یہ بچے پالنا عبادت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری کے لیے 6 دن دیے گئے ہیں۔
शरीयत में सख्ती से खुदा पेश आया, सजाएं देकर तरबियत कर रहा था। अगर आज प्यार से बता रहा है तो जरूरी नहीं कि मार खाकर सजाएं पाकर उसके आइन माने। इसलिए ज़बूर 119 आयत नंबर 71 में दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। आज खुदा प्यार से कह रहा है सजाएं, लेकिन खुदा की डिजायर नहीं बदली। वो आज कल बल्कि अब क्या है, उसके म्यार नहीं बदलते। बंद कमरे में हम दुआ करते रहे, चर्च ना आए, उसके हुक्म ना माने तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए शब्दों को पाक मानना चाहिए, नहीं तो खुदा कहता है मेरी बेइज्जती की है तुमने मेरी बात नहीं मानी। सो खुदा आज प्यार से बता रहा है कि हम उसके हुक्म माने। आए, हैकल में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोगों को देर हो रही है। दूसरा तवारीख 30वां बाब मैं वैसे बोल देता हूं, जो चाहेंगे बर्तन लेना वो लिख लेंगे। दूसरा तवारीख 30वां बाब उसकी 8वीं आयत से हैकल में आना क्यों जरूरी है, इसका जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा। दूसरा तवारीख 30वां बाब 8वीं है, मेरा घर जिसे मैंने हमेशा के लिए मुकद्दस ठहराया है, मेरा घर जिसे मैंने एक दिन नहीं कुछ साल दो हमेशा ही मैंने क्या ठहराया, जो जगह खुदा के लिए मखसूस होती है खुदा वहां पर रहता है। बोले हालेलुया। तू वहां पर आकर मेरी इबादत करना। अगर तू मेरे मकदस में जिसे मैंने मखसूस किया हुआ है आएगा तो मैं अपने कहरे शदीद को तुझ पर से टाल दूंगा। बोले हालेलुया। हैकल में आना क्यों जरूरी है? वहां आकर इबादत करो। कुछ लोग बड़ी दुआ करते, बड़ा कलाम पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते चर्च की पैसे हासिल दे उथे बार बार अंदर खड़े हो जो हाथ चुक लो तो सानू नहीं चंगा लगता, मैं काफी दुआ करनी। क्यों आना जरूरी है? आगे आखिरी जो हवाला अब हम पढ़ने लगे हैं वो जरूरी है पढ़ना। दूसरा भी, ये भी एक बड़ा नबी है और खुदा से भी यही बातें कर रहा है। यिर्मयाह 17वां बाब 22वीं ऐसे पढ़ेंगे। 17वां बाब यिर्मयाह और 22वीं ऐसे में आपके लिए पढ़ता हूं। और तुम सब्बत के दिन बोझ अपने घरों से उठाकर बाहर ना ले जाओ और किसी तरह का काम ना करो। कितनी सख्ती थी, उनके सारे काम कर लेते, लेकिन वो कहता है प्यार से बताता है कि तुम मेरी इबादत करो। मकसद ये है, बल्कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो। सब्बत के दिन की मानना है जैसा मैंने तुम्हारे बाप दादा को हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने ना सुना। साड़ी बारी किसी की कर रहे हैं, ना कान लगाया बल्कि अपनी गर्दन को सख्त किया कि शिनवा ना हो। ऐसी भी सुनना, शिनवा का मतलब सुनने के लिए करीब आना, और तरबियत ना पाए। कौन के तरबियत पाएगा, ना नहीं आएगा बेतरबियत आएगी। और यूं होगा कि अगर तुम दिल लगाकर मेरी सुनोगे, रिजल्ट के सारा निचोड़ के निकलना जी कलाम का तो ना, तुम दिल लगाकर मेरी सुनोगे। खुदावंद फरमाता है कि सब्बत के दिन तुम इस शहर के फाटकों के अंदर बोझ ना लाओगे, बल्कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानोगे, यहां तक कि उसमें कुछ काम ना करो, बरकत दरिया खुलने लगे। तो इस शहर के फाटकों से दाऊद की जानशीन बादशाह और उमरा दाखिल होंगे, और वो उनके उमरा यहूदा के लोग और यरूशलेम के बशिंदे रथों और घोड़ों पर सवार होंगे, और ये शहर हमेशा तक आबाद रहेगा। और ये शहर हमेशा तक आबाद रहेगा अगर मैं सब्बत की इज्जत करूंगा, खुदा के मकदस उसके घर की इज्जत करूंगा। अगर मैं और आप सब्बत को पाक मानेंगे, मैं और आप आबाद रहेंगे, हम कभी उजड़ेंगे नहीं।
हालेलुया। हमारे घर आबाद रहेंगे, वो कभी नहीं उजड़ेंगे। आपका कारोबार नहीं उछड़ेगा। खुदा कह रहा है तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा। हालेलुया। तुम शोरावर होगे, तुम फलदार होगे। तुम्हारा शहर, तुम्हारी आबादी कभी नहीं उछड़ेगी। तुम्हारी दुनिया नहीं उछड़ेगी। तुम्हें एक नई दुनिया मिल जाएगी, बादशाही की, उसकी हजूरी की बरकत तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम शब्द की इज्जत करोगे, तुम हमेशा आबाद रहोगे, वीरानियों, तबाहियों, हलाकतों से, बर्बादियों से बचे रहोगे। अगर हम शब्द की इज्जत करेंगे खुदा को, मुझे हम सबों को खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे।